ٹانک میں فتنہ خوارج کا مشترکہ پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، 15 بہادر سپود شہید، 12 سیکیورٹی اہلکار، 2 پولیس اہلکار اور محکمہ جنگلات کا افسر شامل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، 12 خارجی مارے گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت، شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن ٹانک میں ادا، IGKP چیف سیکرٹری اور دیگر کی شرکت، شہداء کو سلامی، زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت بھی کی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ 2018 میں دہشت گردی مکمل ختم ہو چکی تھی۔ منظم سازش کے ذریعے دہشت گردی دوبارہ لوٹ آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورک شاپ کی شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ افغان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے۔ بلاول کشمیر کو کشمور، میرپور کو میرپور خاص نہ سمجھنا، نوک جھونک ہونی چاہیے، مار کٹائی نہیں۔ برخوردار، میری بات کا برا نہ ماننا۔ نواز شریف کا میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب میں چیئرمین PP پر طنز، کہا کشمیر میرا دوسرا نہیں پہلا گھر ہے، ہم یہ عہد لے کر آئے ہیں، آزاد کشمیر کی تقدیر بدلیں گے۔ شرجیل میمن کا جواب، کہا نواز شریف صاحب یہ بتائیں ووٹ کو عزت کب دینی ہے، نون لیگ خیراتی مینڈیٹ والی جماعت ہے۔ ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں مگر ایران ابھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، ایران پر حملے جاری رکھیں یا کسی معاہدے پر پہنچ جائیں۔ سعودی عرب کو ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ ایران نے زیبکنار میں پاسداران انقلاب کے بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے حملوں میں اصفہان، خوزستان، لورستان مرکزی اور ہرمزگان کو نشانہ بنایا گیا۔ خوزستان میں 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی، بحرین میں ایمیزون کا ڈیٹا سینٹر اڑا دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ڈیٹا سینٹر کی عمارت مکمل طور پر ملیہ میٹ کر دی گئی۔ پاسداران نے کہا دارخوئن جوہری تنصیب پر حملے کے جواب میں امریکی کمپنی کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل 5 روز اضافہ، پیٹرول 3 روپے 66 پیسے مہنگا، 1 لیٹر 335 روپے 18 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 383 روپے 46 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کا تیل 2 روپے 99 پیسے مہنگا، نئی قیمت 301 روپے 14 پیسے فی لیٹر مقرر۔ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین، پیٹرولیم مصنوعات مسلسل مہنگی، ایک ہفتے میں پیٹرول 24.5 روپے اور ڈیزل 60.2 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ بارش کراچی پہنچ کے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مختلف علاقوں میں رم جھم چلتی رہی۔ سرجانی، منگو پیر میں موسلادھار بارش، گلشن معمار FB ایریا میں بادل برسنے سے موسم سہانا۔ ملیر، گلشن اقبال، اسٹیڈیم روڈ، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، سائٹ اورنگی، بلدیہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ صدر MA جناح روڈ، ڈیفنس، طارق روڈ، شارع فیصل میں بھی برسات۔ بارش شروع ہوتے ہی کہ الیکٹرک کے 350 سے زائد فیڈرز بند، مختلف علاقوں میں اندھیرا چھا گیا۔ کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام ہی کریں گے، بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے عوام کے نام ویڈیو پیغام، کہا برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں، ہم مل کر تاریخ رقم کر سکتے ہیں، کشمیر کی تقدیر بدل سکتے ہیں، کشمیریوں کو وہ حقوق دلانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی کو حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی نے لاہور میں جلسے کا مقام تبدیل کر دیا، مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے بجائے اب گورنر ہاؤس میں ورکرز کنونشن ہوگا۔ PP رہنما فیصل میر کہتے ہیں جلسے کے لیے گزشتہ ماہ درخواست دی تھی، پرنسپل سیکرٹری نے بتایا وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجازت دی ہے لیکن پروگرام گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ ایران نے عراق کے ذریعے پیش کی گئی امریکی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق تجویز عراقی وزیر اعظم کے ذریعے تہران پہنچائی گئی تھی۔ تہران نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول سے متعلق تنازع حل نہ ہونے کی وجہ سے پیشکش مسترد کی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے ایسی عارضی جنگ بندی قبول کرنے پر آمادہ نہیں جس میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے معاملے کا واضح اور مستقل حل شامل نہ ہو۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے
مشرق وسطی کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے. ابنائے ہرمز اور باب المندب میں جہاز رانی کی آزادی مکمل بحال کی جائے. سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. چین اور روس نے ایران کو اسلحہ نہ دینے کی یقین دہانی کرائی. امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان. کہا حالیہ دورہ چین میں صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چینی کمپنیز ایران کو ہتھیار فروخت نہیں کریں گے. ایسے ہی یقین دہانی روسی صدر کی جانب سے بھی کرائی گئی تھی. میرے خیال میں یہ دونوں ملک جنگ میں حصے دار نہیں. اگر وہ شریک ہوتے تو یہ ان دونوں ممالک کے بہت برا ہوتا. مسئلہ ثالثی نہیں بلکہ واشنگٹن کے رویے کا ہے. ثالث کا کردار نبھانے والے پاکستان کے ساتھ مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو. کہا امریکہ کی بدماشی کے سامنے نہیں جھکیں گے. ایرانی قوم دھمکیوں سے ڈرتی ہے نہ دباؤ سے مروب ہوتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی کرغزستان میں ملاقات. پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے مذاکرات اور تحمل کا راستہ اپنانے پر زور دیا. سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برسٹ کے بعد ریلا بہہ نکلا. پہاڑ سے لڑکتے پتھر اور مٹی سیاحوں کے قریب سے گزری. خواتین اور مرد خوف کے باعث محفوظ مقامات کی طرف بھاگے. 2 روز قبل پیش آنے والے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پاکستان کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ڈیٹا سینٹر اور اے آئی کلاؤڈ اسکائی 47 کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا جدید ترین ڈیٹا سینٹر متاثر کن اور قابل تحسین ہے. عظیم منصوبے کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی. منصوبہ انتہائی مختصر مدت میں غیر معمولی عزم، پختہ یقین، اعلی مہارت سے مکمل کیا گیا. فیلڈ مارشل کی قیادت اور شراکت دار ZTE کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں. یہودی آباد کاروں کی مسجد اقصی میں دراندازی قابل مذمت ہے. مسجد اقصی میں اسرائیلی جھنڈا لہرانا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. اسرائیل کی اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان سمیت 8 ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا. کہا اسرائیلی وزراء اور انتہا پسند گروہ نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. 2 ریاستی حل کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والی اسرائیلی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. اسرائیل فوری بیت المقدس کے قدیم شہر تک رسائی پر پابندیاں ختم کرے. مسجد اقصی کے پورے احاطے پر مسلمانوں کی عبادت کا خصوصی حق تسلیم کیا جائے. عالمی برادری اسرائیل کو مقدس مقامات کی بے حرمتی سے روکے. بھارت میں مودی سرکار کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری. وکلا برادری بھی طلبہ کی حمایت میں نکل آئی. سماجی کارکن سونم وانگچک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی، لیکن طلبہ تنظیم کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا نریندر مودی طلبہ سے معافی مانگے، وزیر تعلیم استعفیٰ دیں اور طلبہ پر تشدد میں ملوث افراد کا احتساب کیا جائے. سابق کرکٹرز بھی طلبہ کے حق میں بول پڑے. سچن ٹنڈولکر نے ایکس پر لکھا ناکامی کا قابل قبول ہے لیکن دھوکہ دہی نہیں. طلبہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی محنت کا صلہ نہیں ملا. عرفان پٹھان نے لکھا کسی صورت پیپر لیک کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. طلبہ کے خوابوں کا تحفظ ضروری ہے. محمد کیف نے لکھا نوجوانوں پر لاٹھی چارج بند ہونا چاہیے. اقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 4% کمی کے بعد $96.57 فی بیرل ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.59% کمی سے $88.87 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے.